اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد ہم نمازوں کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کریں گے. میرے اسلامی بھائیو، نماز کی بہت برکتیں ہیں. ابھی تو میں نے عذابات آپ کو نہیں سنائے، اور سنیے، نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے. نماز نور ہے. نماز نور ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرنے والا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز دنیا و مافیہ میں سب سے بہتر ہے. نماز اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے عوض نمازی کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. نمازی سے گناہ جھڑتے ہیں. نماز گناہوں کے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے. ایک نماز پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. نمازی خیر میں رات گزارتا ہے. نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے. نمازی جنت میں داخل ہوگا. نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں. فرشتے اس کے لیے مغفرت کی سفارش کرتے ہیں. نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفظ میں رہتا ہے، حفاظت میں رہتا ہے. نمازی کے لیے دعائیں حفاظت کرتی ہے. نمازی کا عمل مومن ہے. نمازی کو پورا بدلہ دیا جائے گا. نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے. تو میرے اسلامی بھائیو، دیدار حق دلائے گی. اے بھائیو نماز جنت تمہیں دلائے گی. اے بھائیو نماز دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی. اے بھائیو نماز عزت کے ساتھ نوری لباس، اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی. اے بھائیو نماز جنت میں نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی. اے بھائیو نماز خدمت تمہاری کریں گی پورے ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی. اے بھائیو نماز کوثر کے سلسبیل کے شربت پلائے گی. مومن تمہیں میوے تمہیں کھلائے گی. اے بھائیو نماز سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، خوشبو میں جب بسائے گی. اے بھائیو نماز رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی. اے بھائیو نماز باغ بہشت، روضہ رضوان، بہار خلد سب کچھ تمہیں دکھائے گی. اے بھائیو نماز پڑھتے رہو نماز دونوں جہان میں، پڑھتے رہو نماز. پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. پڑھتے رہو نماز کہ دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی. اے بھائیو نماز بیمار ہو آ جاؤ مسجد کی طرف آؤ، نماز پڑھو. بے اولاد ہو مسجد کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھو. پریشان ہو مسجد کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھو. پہلے اسلامی بھائی نماز پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی. پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی. اے بھائیو نماز بات آزمی کی مانو، نہ چھوڑو کبھی نماز. بات آزمی کی مانو، نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی. اے بھائیو نماز میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جس طرح نماز پڑھنے کے فضائل و برکات ہیں، اسی طرح ترک نماز کے بہت سارے وعیدیں ہیں. یہاں تک کہ جو شخص صرف ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، غور سے سنیے اے بے نمازیو، آپ بھی سنو، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں وہ بھی سنیے. پہلے اسلامی بھائیو، جو شخص صرف ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فتاوی رضویہ جلد 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے
قصدن یعنی جان بوجھ کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جس نے ایک نماز چھوڑی۔ جب تک توبہ نہ کرے، اس کی قضا نہ کر لے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے، جب ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی یہ سزا ہے تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو میرے اسلامی بھائیوں جو جمعہ میں ایک مرتبہ شاید نماز پڑھتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو جمعہ میں بھی نماز کو نہیں آتے، میرے اسلامی بھائیوں ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ منقول ہے کہ جس شخص کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو یہ گمان کرے گا، غور سے سنیے، جو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے جس کو دیا جائے گا تو یہ گمان کرے گا کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ ہلکا عذاب ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور تو کیجئے، اگر پیروں کے اندر معمولی سا کانٹا چبھ جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جہنم کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہولناک ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ، اور ایک مرتبہ توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نا خالف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائی، ضائع کیے اور اپنے خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں گئی کا جنگل پائیں گے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ساری وعیدیں بے نمازی کے تعلق سے ہے اور بے نمازی کے بے شمار سزائیں ہیں۔ تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنت و برے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، آئیے یہاں سے عزم کر کے جائیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شاعر کہتے ہیں، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ الحمدللہ میرے اسلامی بھائیوں، نماز میں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بیمار ہیں، آئیے رب کے بارگاہ میں تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ لا علاج ہے، اس کو شفا نہیں مل سکتی، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، میرے رب عز و جل کی رحمت پر یہ امید ہے، یہ بھروسہ ہے کہ جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، میرے اسلامی بھائیوں سے شفا مل سکتی ہے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ جو کئی مہینوں تک کوما میں رہے، مبلغین دعائیں کرتے رہے، دعا کی برکت سے الحمدللہ وہ آج آپ کے سامنے صحیح سلامت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دعاؤں سے کیا نہیں ہوتا، نماز کی برکت سے بے شمار پریشانیاں دور ہو جائے گی، بے شمار مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ آپ کو معلوم بھی ہوگا دعوت اسلامی کا ایک اور نام ہے، وہ ہے مسجد بھرو تحریک۔ دعوت اسلامی کا اور ایک نام کیا ہے؟ مسجد بھرو تحریک۔ الحمدللہ دعوت اسلامی مسجدیں بناتی بھی ہے اور مسجدیں بھرتی بھی ہے الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے خدام المساجد، اس میں الحمدللہ مساجدیں بنائے جاتے ہیں۔ کئی ہمارے ایسے مخیر حضرات ہوتے ہیں
جو میرے اسلامی بھائیوں اپنے والدین کے اصالہ ثواب کے لیے، اپنے والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے بھی مساجدیں بناتے ہیں، تو آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے اصالہ ثواب کے لیے انشاءاللہ عز و جل ایک مسجد بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، سنتوں بھرے اجتماع کی برکتیں جہاں ہم تلاوت قرآن مجید سن کر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت کر کے اور سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے حاصل کر رہے، وہیں الحمدللہ عز و جل مختلف اوقات میں مختلف سنتیں اور آداب سیکھ کر بھی ہم اس اجتماع کی برکتیں پا رہے ہیں۔ جی ہاں، اب تربیتی حلقے لگیں گے۔ تمام ذمہ داران اس اعلان پر توجہ فرمائے کہ اب 12:05 سے 12:30 تک 25 منٹ کے تربیتی حلقے ہوں گے، جس میں کھانا کھانے اور پانی پینے کی سنتیں اور آداب سکھائے جائیں گے۔ کھانا کھانے اور پانی پینے کی سنتیں اور آداب، یہ کہیے کہ کھانا اور پانی ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، لہٰذا اس کی بھی سنتیں اور آداب، اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہمارا کھانا کھانا بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے، ہمارا پانی پینا ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کیا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران مبلغین ابھی آپ کو تربیتی حلقوں میں بتائیں گے۔ لہذا تمام ذمہ داران اپنے اپنے اطراف کے اسلامی بھائیوں میں تربیتی حلقے لگائے۔ کتاب سنتیں اور آداب، کتاب سنتیں اور آداب، صفحہ نمبر 89 سے 96 تک، 89 سے 96 تک، 89 سے 96 تک جو ہے کھانا کھانے اور پانی پینے کی سنتیں اور آداب بیان کیجئے۔ سبھی ذمہ داران سے گزارش ہے کہ حلقے لگائے۔ یہاں پر بھی ہمارے جو شخصیات وی آئی پیز اسلامی بھائی علماء کرام، ان کے بھی درمیان انشاءاللہ تعالی سنتوں بھرے حلقے جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ لگائیں گے اور سنتیں اور آداب بیان کیے جائیں گے۔ تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ آپ کھانا کھانے کی اور پانی پینے کی سنتیں اور آداب ہمتاً گوش ہو کر توجہ سے سنیں، نہ صرف سنیں بلکہ عمل کی نیت بھی کرے، یہاں اجتماع میں رہتے ہوئے بھی عمل کرے اور گھر پر جا کر بھی خود بھی عمل کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی اس پر عمل کی ترغیب دلائے۔ اللہ کریم ہمارا جینا مرنا سب کچھ سنتوں کے مطابق فرما دے، ہمیں سنتوں کا عاشق بنا دے۔ صلو علی الحبیب۔